بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کڑی حرکات۔ کڑا زبر، کڑی زیر، الٹا پیش کو کڑی حرکات کہتے ہیں۔ کڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کڑی حرکات کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر پڑھنا ہے، بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھنا ہے۔ کڑی حرکات پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے ہا کے، یعنی ہا پر وقف میں ہا کو ساکن کر دیا جائے گا۔ البتہ ہا پر کڑا زبر کی مثال قرآن کریم میں نہیں ہے، کڑی زیر اور الٹا پیش کی مثال موجود ہے۔ کڑی حرکات کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا تو حرکات کو تین الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کڑے زبر کے ساتھ کہیں پر واو اور کہیں پر یا لکھا جاتا ہے تو ان کا نہ جوڑ میں نام لیں گے اور نہ ہی پڑھنے میں۔ اس بات کو دوبارہ سماعت کیجئے اور دوبارہ سن لیجئے کہ کڑا زبر یہ کڑی زیر اور الٹا پیش میں نہیں ہے، صرف کڑا زبر میں۔ کڑا زبر میں بسا اوقات لکھا ہوتا ہے، جیسے صلاتن، صلاتن، یہ صلاتن میں یہ واو جو ہے، آپ بائیں طرف دیکھیں، یہ واو جو ہے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو جوڑ کرتے وقت یہ واو نہیں پڑھنا ہے اور پڑھتے وقت بھی واو کا نام نہیں لینا ہے۔ اسی طریقے سے اغنا، اغنا، اغنا میں یہ بائیں طرف دیکھیں آخر میں یا لکھا ہے، اور یہ یا نہ جوڑ کرتے وقت اس کا نام لیں گے نہ پڑھتے وقت اس کا نام لیں گے۔ کڑا زبر الف مدہ کی جگہ، کڑی زیر یا مدہ کی جگہ اور الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہے۔ یاد رکھیں کڑا زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، کڑی زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے اور الٹا پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑی حرکات بھی پڑھا تھا۔ پڑی حرکات میں زبر ترچی سے آیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے دو زبر بھی پڑھا تھا، لیکن جب دو زبر ہوتے ہیں وہ تو حرکات میں نہیں بلکہ وہ تنوین اسے کہا جاتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ پڑی حرکات کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، وہاں پر کھینچنا نہیں ہوتا ہے، جھٹکا نہیں دینا ہوتا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہوتا ہے، معروف پڑھنا ہوتا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن کڑی حرکات میں کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، بغیر کھینچے نہیں بلکہ کھینچنا پڑتا ہے، جھٹکا نہیں دینا ہوتا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کڑی حرکات۔ اب ہم اس کو پڑھتے وقت بھی تین طریقے ہیں، جیسے پہلے طریقہ ہے با کڑا زبر با، با کڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، یعنی جوڑ اور رواں۔ دوسرا ہے یا کڑا زبر، یا کڑی زیر، یا الٹا پیش، یہ صرف جوڑ ہے۔ اور تیسرا ہے جس پہ ہم نے پوری فوکس اور توجہ اسی پہ رکھنی ہے، وہ ہے رواں، با بی بو، یا یی یو۔ لیکن یاد رکھیں جب ہم پڑی حرکات پڑھتے ہیں با کے اوپر زبر ہوتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں با بی بو، اس کی رواں بنتی ہے با بی بو۔ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ اس کا رواں بنتا ہے با بی بو، لیکن یہاں پر کڑی حرکات ہے لہٰذا ہم کھینچ کر پڑھیں گے با بی بو، یا یی یو، را ری رو، ما می مو، لا لی لو، وا وی وو، نا نی نو، آ ای او، ہا ہی ہو، ع عی عو، غ غی غو، ح حی حو۔ اس کی پوری مشق ہم نے کرنی ہے، مکمل طریقے سے اس کی خوب مشق کرنی ہے، تو لہٰذا اس کی جتنی زیادہ مشق ہوگی ہمیں قرآن حکیم جو ہے وہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد والا سبق جو ہوگا وہ ہمارا تشدید کے حوالے سے ہوگا، وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، لہٰذا تشدید والے سبق میں بھی ہم نے خوب محنت کرنی ہے۔ تو اسی کا ہم دیکھ لیتے ہیں، خ خی خو، تا تی تو، ثا ثی ثو، جا جی جو، تا دی دو، ذا ذی
ز زی زو س سی سو ش شی شو ص صی صو ظ ظی ظو ط طی طو ظ ظی ظو ف فی فو ق قی قو ک کی کو ای او ہ ہی ہو و وی وو ہ ہی ہو ای او۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اس کی خوب مشق کیجیے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آئندہ سبق انشاءاللہ تشدید کے حوالے سے ہوگا، اس کے بعد مدات اور مخارج، اور پھر انشاءاللہ قرآن حکیم کی طرف جلدی جلدی قاعدہ ختم کر کے انشاءاللہ قرآن کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب تک آپ اس کو خوب مشق کریں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔